السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کسی نے اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھا تھا کہ کیا فیوچر پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ نے جواب دیا تھا کہ ان شارٹ ٹرم یس اور نو بوتھ۔ شارٹ آنسر ٹو دا کویسچن، اس نے کہا شارٹ آنسر ٹو دا کویسچن از یس اینڈ نو بوتھ۔ اس نے کہا تھا کہ یس بیکاز یہ ایک ارینجمنٹ میں ہے، سو یو کین اف یو فائنڈ آؤٹ دیٹ ارینجمنٹ، دیٹ ڈیزائن، گرینڈ ڈیزائن اسٹیفن ہاکنگ نے لکھی بھی تھی۔ میں نے اپنی کتاب میں اسٹیفن ہاکنگ کا کافی تبصرہ آخر میں کیا ہے، کیونکہ لیٹسٹ فزکس اور سائنس کے حساب سے گاڈ کے بارے میں اور باقی نیچر، یونیورسل ایگزسٹنس کے بارے میں آئی تھنک ہی ہیز کیپڈ اٹ اپ۔ اب اس کے بعد کوئی فزسٹ آئے گا جو لیٹر آن ریلیٹیوٹی اور ان سب چیزوں پہ، یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے ڈسکورنگ دا یونیورس، اسپیشلی بلیک ہولز کا۔ بلیک ہولز کے بارے میں جتنی انفارمیشن آئی ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے ابھی، اور تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ ان شارٹ آنسر ٹو دس کویسچن از یس اینڈ نو بوتھ۔ یس کیونکہ ایک یہ ارینجمنٹ ہے، نو کیونکہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ۔ مجھے بھی پوچھا گیا کئی دفعہ، پامسٹری میں میں تھوڑا سا ایکسل کرتا ہوں، تو میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، یہ انفیکٹ سو مینی فورسز آر ایکٹنگ، کیونکہ یہ جو پروسیس ناؤ میں ہو رہا ہے یہ ڈپکٹیبل ہے کہ کیا ہوگا، اس کو پاسٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی یہ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ ایک بلائنڈ تھائی لینڈ میں شخص ہوتا تھا، وہ بڑا پریسائزلی بتاتا تھا کہ آپ کے کتنے بچے ہوں گے یا ہیں، یا معاملات کو وہ پاسٹ اور فیوچر دونوں کو ناؤ میں رکھ کر وہ بتاتا ہوتا تھا، اینڈ بڑے امپریسو اس کے کنکلوژنس ہوتے تھے۔ میں تو اب آپ دیکھیں، اب وی لاگرز زیادہ تر سورس انفارمیشن یا گویڑ ہے۔ میری جو وی لاگنگ ہے کچھ انفارمیشن پہ بیسڈ ہے، جو میں بتا دیتا ہوں کہ ادھر ایک ISI کا ریٹائرڈ بندہ ہے، وہ مجھے کافی باتیں بتاتا رہتا ہے، عمران ریاض کا نہ ہونا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی، پنکی شنکی کے معاملات وہ مجھے بتاتا رہتا ہے، اور مجھے باقی جگہ سے، اسلام آباد سے کافی لوگ، اور ادھر امریکن سے جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے واشنگٹن DC میں، وہ جو کچھ لوگ میرے بڑے دوست ہیں، مجھے لائبریریز میں لوگ ملتے ہیں جن سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور کچھ میری اپنی ایویلویشنز ہیں۔ کل ایک اعزاز سید نے خبر دی، ٹویٹ لگائی کہ جناب وہ اب پتہ لگ جائے گا 28 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کا کیس کھول لیا ہے، اور پتہ جائے گا جنرل فیض ہے۔ میں نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کی، دیکھیں آپ مجھے گالیاں کیوں دینی پڑتی ہیں۔ میں نے کوٹ ٹویٹ کی کہ قاضی فائز عیسیٰ جنرل فیض حمید کا لن بھی نہیں پٹ سکتا۔ کچھ عورتوں نے اعتراض کیا، آپ یہ ورڈ، ویسے ایک وہ بچی میری بنی ہوئی ہے لاہور سے، وہ مجھے کہتی ہوتی ہے سر آپ بھی لن کی جگہ بنانا کہہ دیا کریں۔ فیض حمید کا بنانا بھی نہیں پٹ سکتا ہے جی۔ Mine was the first take on Twitter about this case۔ باقی انہیں کہا جی فیصل واڈا سچا اپروو ہو گیا، اس نے کہا تھا اپنا جاتے ہوئے بندیال جو ہے جاتے ہوئے وہ نیب کو توڑ دے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ آتے ہی اسے ٹیک اپ کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ہی سے کیوں ٹیک اپ کیا، بتا دوں آپ کو بتا دوں، ISI اور GUHQ کے ٹٹے چوک پروگرام کے لیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ٹوئی میں بندوق دی، چل مر سیٹل کر اب دلے اس کو۔ آج ISI کے 8 لوگ چیف جسٹس سپریم کورٹ گئے، باقاعدہ اٹارنی جنرل سے انہوں نے لگائی ہے
کہ فوج کی جو سیاست انٹرفیئرنس ہے اس پہ سپریم کورٹ شوڈ ناٹ ٹیک دس اپ. اب اس معاہدے پہ ارشد مرزا کے بھی سائن ہے، سیکریٹری انٹیریئر تھا، احسن اقبال کے بھی سائن ہے، اور وہ اس وقت کے ISPR غفورہ میرا یار، میرا جگر محترم جو کمنٹری کر رہا تھا، سارے اندر تنے جائیں گے. اور اصل جو سوالات اس ججمنٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے، اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ حرام توبیوں حرام زادی کا بچہ، ٹھیک ہے نا، اگر وہ سیٹل کر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں عمران خان کل باہر آ جائے گا اور پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. وہ سوالات ہیں فوج کی انٹرفیئرنس کا، ٹھیک ہے نا جی. لیپ پیٹو پیکھو پا کر کے نا اس کو ریویو کو، کیونکہ فوج نے اسے کہا جلدی لگائیں، مرو سیٹل کرو اس کو، کتے یہ ہوا میں چل رہا ہے. یہ جا کے ان دنوں جناب کرتا ہوتا تھا لمز میں، منصور علی شاہ وغیرہ کا یہ لمز ہے دلوں کا، وہ لاء کالج، ادھر جا کے یہ ایڈریس کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں تو پریڈکٹ جو کر سکتا ہوں نا، عمومی چیزیں پریڈکٹ کر دیتا ہوں. ایک دن مر جائے گا گانڈا میرا یار، ایک دن مر جائے گا گانڈا میرا یار. میں تو یہ پروڈکٹ کرتا ہوں کہ گانڈا مر تو جائے گا نا ایک دن. کیا گانڈے نے لنڈن میں سرکس لگایا؟ آپ قوم ہیں. اس دفعہ یورپ سے سب سے وہ جو نون لگی ہیں وہ گئے ہیں، انہوں نے گانڈے کو کام تیرے جہاز پہ ہیں. قدرت کا کام دیکھیں، گانڈا 16 مہینے میں میری اپنی حکومت میں آ سکا، اپنا پنجاب میں چیف منسٹر بنا کے، بعد میں اپنا چیف آف آرمی اسٹاف بنا کے. گانڈے کو جرت نہیں ہوئی پاکستان آنے کی. کل نصرت جاوید نے بالکل وہ کہا، بالکل جو میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے ٹویٹ کی. میں نے کہا گانڈا اگر پاکستان آئے گا، جب یہ اس کا فیصلہ مکمل ہوا تھا، گانڈے کو منیرہ مستری قتل کرائے گا اس کی طرح، اپنا بے نظیر کی طرح، اور گانڈا مریم یا شہباز شریف کو لائے گا. مریم انفیکٹ چاہتی ہے کہ ابا جی ادھر آئیں اور گانڈے کو قتل کیا جائے. گانڈے نہ آئیں، گانڈے تو میرا یار ہے. گانڈے میں تجھے اس وی لاگ، یار آپ میں سے کوئی لوگ گانڈے سے کنیکٹڈ ہے تو گانڈے کو یہ وی لاگ میرا ضرور بھیجیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی ہے. میں 2006-07 میں آذربائیجان رہتا ہوتا تھا، باکو میں رہتا تھا، کیسپین میں بہت زبردست سمندر کے قریب میرا اپارٹمنٹ ہوتا تھا. الحمدللہ میں نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں. بڑی اچھی زندگی میں نے گزاری ہے. قدرت بڑی میرے پہ بڑی مہربان رہی ہے. اور لیں جی وہاں ایک کاراشاخ اوپر کاراباخ، نکورگو کاراباخ ایک جگہ تھی جو پہاڑی علاقے بہت خوبصورت ہیں باکو کے. اس پہ آرمینیا نے جب یہ بنا قبضہ کر دیا. رشیا سے الگ ہوئے جب، وہ روس نے بدماشی کی. اب روس ذرا ٹھنڈا پڑ گیا. ان دا مین وائل پچھلے سال بھی انہوں نے آذربائیجان نے حملے شملے کیے تھے، پھر تھوڑے سے وہ پسپا ہوئے. آذربائیجان نے پاکستان کو بڑا پیسہ دیا کہ ہمیں فوج کا کر لو. ادھر پاکستان نے نہیں مرنا، ادھر فوجی نہیں دینے پاکستان نے. آرمینینز کرسچنز ہیں. یوکرائن میں فوج تند نہیں ہے پاکستان نے. ٹھیک ہے جی. شیر کے بچے جی کل آخر کار انہوں نے لے لیا کاراباخ کا علاقہ، اور دا سیپریٹسٹ آرمینین سیپریٹسٹ سرنڈرڈ، بس کرا دی انہوں نے. یہ ہوتی ہیں فوجیں، یہ ہوتی ہیں قومی جذبہ، یہ ہوتی ہے قومی قوت. مجھے وہ کہتے تھے کہ ہم تجھے ٹورسٹ سب سے پہلے کہتا ہے کہ وی ہیو گاٹ اے بیوٹیفل پیس اپ کاراباخ، لیکن وہ تجھے اب کیا جائیں، انشاءاللہ ہم جلدی اسے لے لیں گے. ان کا انشاءاللہ تو تبدیل ہو گیا الحمدللہ میں. آپ کا کبھی نہیں تبدیل ہوگا، کیونکہ آپ رستہ دوسرا اختیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں کراچی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، اور رستہ پشاور والا اختیار کر لیا. پھر ادھر انشاءاللہ کیا کریں یار، بتائیں نا آپ مجھے.
یہ ہوتی ہیں قومیں، ٹٹو سی قوم ہے بالکل، لیکن دیکھیں ان میں جذبہ، ان کا پیشن، بہت خوبصورت لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پھر میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا، یہ پوسٹنگز پہ کسی نے کہا تھا کہ یو ایس میں ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے۔ یو ایس میں سینٹ پوسٹنگز کی اپروول کرتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف کی اپروول بھی سینٹ دیتا ہے۔ تو کل چیف آف آرمی سٹاف کی اپروول ہوئی ہے، ان کے نیول غالباً ایئر فورس کے غالباً چیف کی اپروول ہوئی ہے یا نیول کی، میں کنفیوز کر رہا ہوں۔ ایک جو بڑی عجیب چیز ہوئی ہے کہ کوئی 100 کے قریب میجر جنرل اور ان سب کے پروموشنز رکی ہوئی ہیں۔ ایک ٹامی ٹیبرول ایک الاسکا سے آدمی ہے، سینیٹر ہے، ایک آدمی نے آبجیکشن ڈالی ہوئی ہے کہ آپ نے ابارشن پہ چھٹی پہ ٹی اے ڈی اے وغیرہ بند کر دیا، بلکہ پریگننسی پہ بند کر دیا سارے، یہ ٹی اے ڈی اے بحال کریں گے 2 سال سے غالباً یا سال مسٹ کوئی میجر جنرل نچلے بریگیڈیئر رینکس کے بندے پروموٹ نہیں ہیں۔ ایک سینیٹر نے ٹوئی ماری ہوئی ہے، ادھر سینیٹر کدھر ٹائم کرنی ہے، کدھر ٹائم کرنی ہے بتائیں، اب احسن اقبال کو بلائیں نا، چلا کتے مر بہن چوت دلے کے بچے، ادھر ہے پروفیسر مر، کیسے تو فوجی وہ نیچے فیض حمید کے سائن ہے، تم لوگ گنڈوں سے صلح کرتے پڑتے تھے، یو انوائٹ انٹرفیرنس، کم آن کم ایئر، اپنا حساب کتاب دو۔ دیکھیں میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں نا، میں آپ کو حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں میری یہ ساری باتیں سچی ہیں۔ دوسرا، میں نے کل سے آپ سے درخواست کی ہے وہ غریب آدمی کو نکال لیں، عمران خان کو، وہ مہینے 2 سے زیادہ ادھر نہیں نکال سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یار آپ اپنے کوئی جوائنٹ فیملی میں کوئی مادہ پرستی سے نکل کر کچھ زندگیوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اور ساتھ کے ساتھ ان کے خلاف دیکھیں میں جو فورسی کر رہا ہوں، وہ پھر میں نے اسٹیفن ہاکنگ سے شروع کیا تھا، میں اسٹیفن ہاکنگ کے اس طرح کے کنکلوژنز پہ ہی ختم کروں گا۔ میرا جو پرسیپشن کہتا ہے، میری جو اسٹڈی کہتی ہے، یہ فوج قبضہ نہیں آرام سے چھوڑے گی۔ یہ دیکھ لیں آج جو انہوں نے کیا، 8 ISI بندوں نے چڑھائی کر دی ہے فائز پہ، کیوں نہیں چھوڑے گی؟ سب لوگ بکے ہوئے ہیں۔ فائز عیسیٰ نہ آتا پھر کیوں چیف کی فائز عیسیٰ کو شوق پڑی؟ وہ پھر اسے میری سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ دکھاتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ جس دن آئے ہی 3-4 وکیلوں سے ISI نے کروا دی اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل ریفرنس کہ اس کو ٹانگ کے رکھو، کنیکٹ کر کے رکھو، ٹھیک ہے جی۔ یہ گانڈا شانڈا سارے جو لوگ اپنے اپنے فائدے، جن کو طاقت کا اور پیسے کا شوق ہے، شہرت، طاقت اور پیسے کے شوقین بہت لوگ ہیں پاکستان میں، شیلو قوم ہے نا، آئی فون کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ آج آئی فون ریلیز ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے دم فون آ رہے ہیں لوگوں کو اوورسیز امریکہ میں کہ یار بھیجیں کسی طرح ہمیں، یہ لیں پیسے، جتنے مرضی پیسے لے لیں، آئی شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو ہینگ دا آئی فون۔ میں فلاں بندہ پکڑا ہوا ہے جو نیو یارک ایئرپورٹ سے کل اس کی پرواز ہے، نظر صاحب اس کے ہاتھ آئی فون پرو بھجوا دیں، آپ میرے سے $5000 لے لیں۔ بہت شیلو قوم ہے، بہت شیلو قوم ہے، ایجوکیشنل سسٹم پٹ گئے ہیں، وہ ہر جگہ پٹ گئے ہیں، میں نے بتایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا بہترین طریقہ، میری سرکار، میرے پیارے دوستو، اپنے اندر انٹروسپیکشن کر کے ٹھیک کریں، یہ مادہ پرستی، طاقت، ان چیز سے نکل جائیں، کاشتکاری میں چلے جائیں، نیچر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کتاب میں اس میں لکھا ہے گاڈ کی ایگزسٹنس کے بارے میں، سب کے ویوز، کلاسیکل ویو، فزکس کے اور سارے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا بگ بینگ کہ کریٹ گاڈ نے کیا ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فورس ہے جو ایک سکیم اور ڈیزائن کے تحت اسے چلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے،
آپ لوگ ہو گئے کپڑوں سے باہر، آپ فطرت کے اصولوں سے باہر نکل گئے ہوئے اور آپ پٹ رہے ہیں، اور میرے میں اور کوئی خوبی نہیں سوائے نیچر کے قریب رہنے کے، نیچر سے پیار کے۔ آپ فوج کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ کا مقابلہ پڑے گا فوج کے ساتھ بالکل برما کی طرح، میں آپ کو بتا دوں بالکل سوڈان کی طرح۔ سوڈان میں دونوں جنگ ابھی تک لڑ رہے ہیں، برما میں فوج نے قبضہ نہیں دیا ہے۔ ہاں، یا منیرا مستری نائجر کا جنرل بن جائے، وہ بن نہیں سکتا ہے۔ امریکہ کو جھنڈی کرا کے چین کو کہہ آئے، کل وہ گانڈا سا کاکڑ کچا گانڈا وہ کل کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے چین کے لیے پاکستان اسی طرح ہے جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل۔ کمال ہے ویسے یار، تو ادھر امریکہ کیا گانڈ مروانے آیا ہے تو یار، بندہ اس سے پوچھے، عجیب آدمی ہے۔ آپ ہوش کے ناخن لیں گے، آپ کو میری باتیں بہت اچھی لگیں گی۔ آپ کی جو راستہ ہے نا اگر آپ کا، وہ مادہ پرستی والا نہیں ہے، وہ سچ جاننے والا راستہ ہے۔ تھوڑی سی تکلیف کر کے آپ بہت کچھ گین کر جائیں گے۔ میں یقین کریں کتاب کی تکلیف نہ کرتا، اگر میں نہ سمجھتا کہ اس سے مطلب میں رہنمائی ملے گی، آپ کو رہنمائی اس سے ملے گی۔ اپنی لائف پوری لکھی ہے، اپنا فلسفہ پورا لکھا ہے، سارے دنیا کے فلسفی، سائنسدان، ریلیجس سب کچھ کوٹ کر دیا ہے کہ یہ ہے، یہ پڑھا ہے آپ کا، یہ دنیا ہے، دس از یور لائف، پرکھ لو اسے یار، جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے، ان ڈراموں کے پیچھے سے دوڑنا، آپ لوگ کٹھے ہوں عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس وقت تو وہ آپ کے پاس ایک بندہ اویلیبل ہے نا جو ان سے سر اڑا سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ اینڈ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ تیار رہیں کہ پھر عمران خان تو دیکھیں باہر آ گیا، آپ کو فوج سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اردگن کی طرح کچھ کرتا کراتا پہنچ جائے گا کہ اگر عمران خان نہیں باہر آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کچھ کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں ISI کے کام کس طرح انہوں نے بندے اٹھانے شروع، اب شیخ رشید کا کہہ دیا، ہمیں نہیں جی پتہ، ہمارے پاس نہیں ہے، پولیس کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ گانڈا سا بیچارہ معصوم سا آدمی ٹھکوا کے اوور ہو گیا ہوا ہے، نہ شادی کرائی نہ بچے ہیں، ایک لال حویلی اس کو بھی اگلوں نے تالا لگا دیا، مر جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا۔